دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیموی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں اور اسلام کا تاج اپنے سر پہنتا ہے تو سب سے پہلی ذمہ داری جو اس کے اوپر عائد ہوتی ہے وہ نماز ہے، تاکہ نماز اس کے روحانی، اخلاقی اور جسمانی بیماریوں کی اصلاح کر سکے۔ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا اور فرمایا کہ بتاؤ، ایک شخص کے گھر کے سامنے سے ایک نہر گزرتی ہے اور وہ شخص اس میں روزانہ 5 وقت غسل کرتا ہے، کیا پھر بھی اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، یہی حال اس شخص کی ہے جو روزانہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ سامعین کرام، فرد کی اصلاح کے بعد معاشرے کی اصلاح کا نمبر آتا ہے۔ جب چند افراد مل کر کے معاشرے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور ایک سماج کی تشکیل ہوتی ہے تو پھر اسلام نے اس کی پاکیزگی اور تطہیر کے لیے نماز باجماعت کو لازم قرار دیا ہے، اور نماز باجماعت کے لیے مسجد کا قیام ضروری ہے۔ چنانچہ اسلام نے روز اول سے جب سب سے پہلے معاشرے کی تشکیل عمل میں آئی، مساجد کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جب معاشرے کی شکل اختیار کر لی تو ان کی سب سے پہلی ذمہ داری اور ان کا جو سب سے پہلا فریضہ تھا وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اطراف و اکناف عالم میں پھیلی تو آپ ہی کے ایک صاحبزادے نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، اور ملت اسلامیہ کے بانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا کعبۃ اللہ کو اثر نو تعمیر کرنا تو قرآن مجید میں موجود ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کا بیڑا اٹھایا تو آپ نے اپنا مرکز کعبۃ اللہ اور مسجد الحرام کو بنایا، لیکن جب کفار و مشرکین نے آپ کی اعلانیہ مخالفت کی اور آپ کو تبلیغ دین سے روکا تو آپ نے اس کام کو انجام دینے کے لیے دار ارقم کو منتخب فرمایا۔ پھر کیا ہوا؟ جب خلیفہ دوم فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہیں تو کعبۃ اللہ اور مسجد الحرام کی دیواریں نعرہ تکبیر اور توحید کے کلمات سے گونجنے لگتی ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرتے ہیں تو ہجرت کے راستے میں مدینہ پہنچنے سے 5 کلومیٹر پہلے ایک مقام پر قیام فرماتے ہیں جس کو قبا کہا جاتا ہے۔ وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے حلقہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اکثر تعداد تھی۔ آپ نے وہاں 14 دن قیام فرمایا، اور غور کیجئے اس قیام کے دوران جس کام کی طرف آپ نے سب سے پہلے توجہ دلائی اور جس کام کو سب سے پہلے انجام دینے کا اہتمام کیا وہ تھا مسجد قباء کی تعمیر۔ چنانچہ صرف یہی نہیں کہ آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، نہیں بلکہ شہنشاہ کونین نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر خود بھی ان کے ساتھ تعمیری کاموں کو انجام دینے میں ہاتھ بٹایا۔
چنانچہ جوش و جذبے کے ساتھ اس مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی۔ آپ وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور جس جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی وہی اسی جگہ پر وہ جگہ انصار کے 2 یتیم بچے سہل اور سہیل کی تھی۔ آپ نے ان کو قیمت دے کر ان سے وہ زمین خریدی اور سب سے پہلا کام جو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر ہے۔ اندازہ لگائیے، ایک شخص جب کسی دوسری جگہ جاتا ہے، جب پردیس جاتا ہے تو سر چھپانے کے لیے بود و باش کے لیے رہائش کا انتظام کرتا ہے اور زندگی گزارنے کے لیے کھانے پینے اور خورد و نوش کا انتظام کرتا ہے۔ لیکن آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ اسلام میں مساجد کی تعمیر کی کتنی اہمیت ہے۔ جب اسلام سرزمین عرب سے باہر قدم نکالا اور دنیا میں جہاں جہاں اسلام کی روشنی پہنچی اور مسلم معاشرہ کا وجود ہوا، مسلمانوں کے سماج کا قیام عمل میں آیا، مساجد کی تعمیر ہوتی چلی گئی۔ آج بھی بہت سی مساجدیں شان و شوکت کے ساتھ موجود ہیں۔ موجودہ دور میں غیر مسلم ممالک میں بھی جہاں کہیں بھی تھوڑے بہت بھی مسلمان آباد ہیں، اسلامی معاشرہ قائم ہے، وہاں بھی وہ بھی مساجد سے خالی نہیں ہے۔ اور مسلم ممالک کا تو ذکر ہی کیا، ہر گلی، ہر محلہ، ہر شہر میں مسجد کے شاندار مینارے عظمت و رفعت کی گواہی دیتے نظر آتے ہیں۔ سامعین کرام، آج کا یہ اجلاس اسی سلسلے کی ایک کڑی کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہے، جس سلسلے کا آغاز سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر کے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، جن کی زندگی ہمارے لیے طریقہ حیات ہے، ان کے عمل سے ہمیں یہ سبق ملا کہ مساجد کی تعمیر ایک معاشرے کے صالح اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے خشت اول اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ بڑے بابرکت اور مبارکباد ہیں آپ حضرات کہ آپ نے اصلاح معاشرہ اور مسجد کی سنگ بنیاد کے سلسلے میں اپنی فکر مندی کو ظاہر کیا ہے۔ یقیناً آج کا یہ اجلاس بتا رہا ہے کہ باشندگان کاری چک معاشرے اور سماج کے سدھار اور اصلاح کے تئیں کتنے فکر مند ہیں۔ یقین جانیے، جب معاشرے کا ہر فرد، جب معاشرے کا ہر شخص، سماج میں بسنے والا ہر انسان اپنے دل کے اندر یہ جذبہ لے کر اٹھے گا کہ ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج کس طرح صالح سماج بن سکے، کس طرح ایک بہترین سوسائٹی کی شکل میں ہمارے سامنے پیش آئے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کے ان نیک جذبات کا بدلہ اللہ رب العزت ایک صالح معاشرہ کی شکل میں عطا فرمائے گا۔ سامعین کرام، آپ آج کے اس اجلاس میں آئے ہیں، آپ کے جذبہ ایمانی کو میں سلام پیش کرتا ہوں، لیکن قبل اس کے کہ میں آج کے اس پروگرام کا آغاز کروں، مناسب بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ مختصر طور پر ہم اپنے پروگرام کا خاکہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ آج کے اس عظیم الشان اجلاس کی باوقار اور خوبصورت صدارت پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، روحانی طبیب، جن کے دریائے فیض سے ہزاروں تشنگان علوم و معارف سیرابی حاصل کر رہے ہیں، حضرت میری مراد
حضرت مولانا احمد نصر صاحب بنارسی دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین خانقاہ امدادیہ بنارس ہے۔ وہیں آج کے اس اجلاس کی سرپرستی مدنی مسجد کے امام و خطیب قاری محمد عیسیٰ صاحب ثاقبی مدظلہ العالی فرما رہے ہیں۔ آج ہمارے بیچ مہمان خصوصی اور مقرر خصوصی کی حیثیت سے صوبہ بہار کا مائع ناز ادارہ امارت شریعہ کے تحت چلنے والا وہ عظیم الشان علمی و عرفانی مدرسہ دارالعلوم الاسلامیہ کے مؤقر اور بافیض استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی شکیل احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ حضرت والا تھوڑی ہی دیر میں اسٹیج پر بھی تشریف لائیں گے۔ اسی طرح آج خطبہ استقبالیہ کے لیے حضرت مولانا مفتی خالد حسین نیموی دامت برکاتہم العالیہ صدر جمعیت علماء بیگو سرائے کا اسم گرامی آپ حضرات نے اشتہار پر دیکھا ہوگا، لیکن حضرت والا اس وقت بیمار چل رہے ہیں، طبیعت ان کی ناساز ہے، ڈینگو کے مرض میں مبتلا ہیں۔ آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ رب العزت والجلال حضرت والا کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے اور ان کا سایہ تادیر ہمارے اوپر قائم رکھے۔ اسی طرح مہمان خصوصی کی حیثیت سے لیکن یہ بتا دوں کہ حضرت والا تشریف نہیں لائیں گے، اس لیے آج حضرت مولانا کامل اختر صاحب قاسمی میرے والد محترم امام و خطیب جامع مسجد کاری چک خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں گے۔ آج تلاوت کلام پاک کے لیے آپ حضرات نے اسٹیج پر نام دیکھا ہوگا، قاری ارمان عالم صاحب جامعی امام جامع مسجد سید پور ہیں۔ اسی طرح مہمان خصوصی کی حیثیت سے مولانا صابر نظامی صاحب وزیر مالیات جمعیت علماء بہار، مفتی عین الحق امینی صاحب محتمم معہد عائشہ صدیقہ کھاتو پور، مولانا شیس عالم صاحب صدر مدرس جامعہ رشیدیہ بیگو سرائے، مولانا علی حسن صاحب امام و خطیب کچہری مسجد بیگو سرائے، مفتی عبد الودود صاحب قاسمی کٹھریا، اسی طرح حافظ و قاری مستقیم صاحب ناظم مدرسہ ضیاء القرآن برے پورا تشریف لانے والے ہیں۔ سامعین، آپ حضرات جانتے ہیں کہ کسی بھی کارواں اور کسی بھی قافلہ کے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ایک سالار قافلہ اور میر کارواں کا ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ قافلہ اور کارواں صحیح منزل طے کر سکے اور منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ اسی طرح کسی بھی اجلاس کی کامیابی کے لیے اور اجلاس کو بحسن و خوبی اختتام پذیر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اجلاس کی صدارت کی ذمہ داری کسی ایسی عظیم المرتبت شخصیت کے حوالے کی جائے جن کے اندر سالار قافلہ اور میر کارواں ہونے کے تمام صفات بدرجہ اتم موجود ہوں، کیونکہ میر کارواں کی جو صفات بیان کی گئی ہے کہ نگاہ بلند سخن دل نواز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ تو آج کے ہم اس عظیم الشان اور باوقار اجلاس کی صدارت کے لیے جس شخصیت کا اسم گرامی پیش کریں گے وہ عصر جدید کے نباز عظیم، ملک و ملت کے مسیحا، رہبر راہ شریعت، پیر طریقت، جن کے تعارف و توصیف کا جب وقت آتا ہے تو تمام جملے تنگ دامنی کی شکایت کرنے لگتے ہیں، جن سے میری مراد حضرت مولانا احمد نصر صاحب بنارسی دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ حضرت والا آج کے اس اجلاس کی صدارت فرمائیں گے۔
انتخاب صدارت اور صدر محترم کے اعلان کے بعد آئیے باضابطہ پروگرام کا آغاز کیا جائے۔ حضرات، آپ جانتے ہیں کہ ہماری مجالس و محافل کی یہ روایت رہی ہے کہ ان کا آغاز قرآن مجید کی بابرکت اور نورانی اور مقدس آیات سے کی جاتی ہے، کیونکہ قرآن مجید ایسی باعظمت اور بابرکت کتاب ہے جو سراپا رحمت و حکمت ہے، جن کی تلاوت کو سن کر مردہ دلوں کو نئی زندگی عطا ہوتی ہے اور پیاسی روحوں کو سیرابی نصیب ہوتی ہے۔ آئیے قرآن مجید کے نورانی اور بابرکت آیات سے مجلس کا آغاز کرنے کے لیے ہم ایک مخصوص لب و لہجہ کے حامل شخصیت قاری خوش الحان، جن کا تعلق قرآن مجید اور پڑھنے اور پڑھانے سے ایک لمبے عرصے سے رہا ہے، میری مراد حافظ و قاری ارمان عالم صاحب، جامعی امام و خطیب جامع مسجد سید پور ہیں۔ میں موصوف کو اس شعر کے ساتھ دعوت دوں گا کہ سنتے سنتے نغمہائے محفل بدعات کو، سنتے سنتے نغمہائے محفل بدعات کو، کان بہرے ہو گئے دل بدمزہ ہونے کو ہے۔ سنتے سنتے نغمہائے محفل بدعات کو، کان بہرے ہو گئے دل بدمزہ ہونے کو ہے۔ آؤ سنوائیں تمہیں ایک نغمہ مشروع بھی، آؤ سنوائیں تمہیں ایک نغمہ مشروع بھی، پارا جس کے لحن سے طور ہدا ہونے کو ہے۔ حیف گر تاثیر اس کی تیرے دل پہ کچھ نہ ہو، کوہ جس سے خاشعا متصدعہ ہونے کو ہے۔ موصوف تشریف لائیں اور قرآن مجید کی نورانی اور بابرکت آیات سے آج کے اس عظیم الشان اور باوقار اجلاس کا آغاز فرمائیں۔